أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام احمد احسان ہے، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ جب آباد ہو رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے وہ امن کی دعا مانگی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو آج یہ کیوں بتا رہا ہوں، ہم بھی ایک ملک میں رہ رہے ہیں جس کا نام پاکستان ہے۔ کیا اس ملک میں امن ہے؟ کیا اس ملک میں ہماری جانیں محفوظ ہے؟ کسی ملک کی ترقی کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ امن ہوتا ہے۔ امن کے بعد معیشت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں امن پر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب مکہ شہر کے لیے دعا مانگی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے امن کے لیے دعا مانگی تھی۔ ہم لوگ بھی ایک ملک میں رہ رہے ہیں جس کا نام ہے پاکستان۔ پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ پاکستان کس نام پر بنا تھا؟ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا۔ کیا یہاں پر لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ ہے؟ کیا یہاں پر لا الہ الا اللہ کا دین محفوظ ہے؟ کیا یہاں پر غریبوں کے حقوق محفوظ ہے؟ کیا یہاں پر امیروں کو سزائیں ملتی ہے؟ کیا یہاں پر عدالت امیروں کے ہاتھوں کے کھلونے ہیں یا غریب کے لیے انصاف کے خزینے ہیں؟ ناظرین، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کی کیا صورتحال ہے، ہمارا ملک کس حالت میں ہے، اور ان چند مہینوں میں ہمارے ملک کی کیا حالت کر دی گئی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آتا ہوں امن کی طرف۔ امن، سب لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان بہت امن والا ملک ہے۔ ان چند دنوں میں ہمارے دارالخلافہ میں دھماکہ ہوتا ہے، ہمارے امن کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے دارالخلافہ میں گھس کر ہم دھماکہ کر سکتے ہیں، تم کیا کر لو گے؟ ناظرین، ہمارے سیکیورٹی ادارے کہاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں اگر امن نہ ہو تو معیشت کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، کیا آپ یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس ملک میں محفوظ ہیں؟ کیا آپ یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے اس ملک میں محفوظ ہیں؟ کیا آپ یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کل کوئی اٹھ کر ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہستی کو مارنے کی کوشش کرے گا اور اس ملک کا قانون اس کو روک لے گا؟ کیا آپ یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کل کوئی راؤ انوار جیسا شخص اٹھ کر نقیب اللہ مسعود جیسے شخص کو مارے گا اور کوئی قانون اس کو روک لے گا؟ کیا آپ یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کل کسی اور زینب کا واقعہ نہیں ہوگا؟ کیا آپ یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں آپ کے بچے، آپ کا مال، آپ کی جان محفوظ ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں تو کہتا ہوں نہیں۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہے تو کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ ہم اس سسٹم کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں؟ ہم اس ملک میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کریں؟ ہم عوام کیا کر سکتے ہیں؟ ہم عوام بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہر اس کام میں حصہ ڈالیں جس سے آپ کو لگے کہ سسٹم تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ ایک فرد ہے تو اکیلے فرد حصہ ڈالیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ایک میرے فرد کے کام کرنے سے اس میں کیا فرق آئے گا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اکیلے میرے کرنے سے اس سسٹم میں کیا تبدیلی آئے گی۔ اس سسٹم میں تبدیلی آئے گی۔ ایک ایک کر کے اگر ہر فرد اس سسٹم کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو یہ سسٹم بہت جلد بدل جائے گا۔ یہاں پر انصاف کا بول بالا ہو جائے گا اگر ہم عوام کوشش کریں۔ اگر ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میرے اوپر نہیں ہے، کسی اور کے اوپر آئی ہے تو کیا غرض، ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ کل میرے اوپر آئے گا تو پھر میں لڑوں گا، آج میرے اوپر نہیں ہے تو میں نہیں لڑتا، ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اتنے لاکھوں لوگ ظلم کے خلاف بول رہے ہیں، اگر ایک میں نے نہیں بولا تو کیا ہو جائے گا، یہ سوچ ہماری ختم کرنی ہوگی۔ اس ملک کو بدلنا پڑے گا، اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا، کیونکہ اس ملک میں ہم نہیں رہنا ہے، اس ملک میں ہمارے بچوں نے رہنا ہے۔ اس ملک کے سسٹم سے ہمیں فرق پڑے گا، آج نہیں تو کل۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ یہاں پر
الطاف حسین حادی کے کچھ اشعار سنا دیتا ہوں۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، فریاد ہے کشتی یہ امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹھانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے۔ عالم ہے سو بے عقل، جاہل ہے سو وحشی، منعم ہے سو مغرور ہے، مفلس ہے سو گدا ہے۔ عالم ہے سو بے عقل، جاہل ہے سو وحشی، منعم ہے سو مغرور، مفلس سو گدا ہے۔ دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے، دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے، ایک دین ہے باقی سو بے برگ و نوا ہے۔ جس قوم میں اور دین میں ہو علم نہ دولت، اس قوم کے اور دین کے پانی پہ بنا ہے۔ وہ قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے۔ ہاں حالی گستاخ نہ بڑھ حد ادب سے، باتوں سے ٹپکتا تیری اب صاف گلا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔